ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی، الیکشن سے چند مہینے پہلے آپ نے لانگ مارچ کی، بڑا اچھا کیا، لوگوں نے آپ کو لبیک بھی کہا، لاکھوں لوگوں نے آپ کا ساتھ بھی دیا اور نامساعد حالات کے باوجود ساتھ دیا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک بہت بڑی اکثریت ہے عوام کی جو نظام میں حقیقی طور پہ تبدیلی چاہتی ہے، جو سسٹم کو سرے سے تبدیل کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ سانس تو لے سکیں، باقی کچھ ملے نہ ملے سانس تو ان کو مل جائے. کیا اب آپ انتظار کریں گے لانگ مارچ کی کال دینے کا، یا صرف الیکشن سے چند مہینے پہلے آ کے آپ لانگ مارچ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی مبشر صاحب، یہ جو آخری حصہ ہے نا آپ کے جملے کا آخری، اس کا جواب تو نو میں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ الیکشن سے چند مہینے پہلے لانگ مارچ کی کال ہو، یہ نہیں ہوگا. اتنی تاخیر نہیں کریں گے انشاءاللہ کہ ملک کی کشتی ڈوب جائے. یہ ملک کے معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ملک کے ٹکڑے ہو جائیں، یا سوسائٹی ایسے درندوں کی سوسائٹی میں منتقل ہو جائے کہ بعد میں اس کو کنٹرول کرنا سنوارنا بھی ناممکن ہو، یا معاشی اور اقتصادی اور انتظامی طور پہ اتنا تباہ حال ہو جائیں کہ خدا جانے اس کے بعد حشر کیا ہو. اتنی تاخیر نہیں کریں گے، ایک بات. مگر اتنا جلدی بھی نہیں کرنا چاہتا. ایک بات طے ہے، میں آپ کی بات پہ یس کر رہا ہوں، وہ یہ کہ انشاءاللہ آپ نے اس کو لانگ مارچ کا نام دیا. میں کیٹیگوریکل لفظ تو نہیں بولتا، مگر اب اٹھیں گے تو انقلاب کے لیے اٹھیں گے. اس کی شکل کیا ہوگی؟ وہ لانگ مارچ ہوگا یا وہ کئی لانگ مارچز ہوں گے، یا کیا شکل بنے گی یہ تو وقت بتائے گا. مگر اب انقلاب کے لیے اٹھیں گے. 23 مارچ تک بہت جلدی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، یہ حکومتیں بنائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، یہ ووٹ صرف اور صرف فخر الدین ابراہیم نے دے دیے اور کچھ عدالتی ججوں نے ان کو حامی بھر دی ہے. عوام نے نہیں دیے یہ ووٹ. کتنی دھاندلی ہم دکھائیں گے، کتنی چیٹنگ دکھائیں گے ہم؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے. آپ کی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ووٹ 3 قسموں کے پڑے ہیں. میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے آپ کی رائے سے اختلاف بھی کروں گا. جی، میری طبیعت ہے کہ میں جو بات بھی کرتا ہوں عدل کے ساتھ کرتا ہوں اور مبالغہ سے اجتناب کرتا ہوں. آپ کی نے جو پوائنٹس جن کی نشاندہی کی وہ درست ہے، اس حد تک تائید ہے کہ وہ فخرو بھائی نے دلوائے. الیکشن کمیشن، کرپٹ الیکشن کمیشن اور غیر آئینی الیکشن کمیشن نے مینج کیے، دلوائے، یہ ایک حصہ درست ہے. اس کے بعد جو ریٹرننگ آفیسرز تھے نیچے، جن کو لگایا گیا تھا اسی مقصد کے لیے، انہوں نے کروایا، جس کو نادرا نے بھی ثابت کر دیا ہے. اور یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بائی دی وے، برسبیل تذکرہ بات آ گئی. 2 کانسٹیچوئنسیز نادرا نے اسٹیبلش کر دی نا، کہ وہاں 75% یا 80% ووٹ یا مور دین 80% ووٹوں کی تصدیق بھی نہیں ہو سکتی، ویریفائبل نہیں ہے. دھاندلی کی انتہا ہے. نہ وہ کاغذ، نہ وہ انگوٹھوں کے نشان، نہ آئی ڈی کارڈ، اور نہ وہ سیاہی جو پریسکرائبڈ تھی. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پلاننگ تھی کہ ایک آدمی 35 بار بھی ووٹ ڈالنا چاہے ڈالے، نکلے سیاہی مٹا کے پھر چلا جائے. اور اندر ریٹرننگ آفیسر یہ کرپشن کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. دے ور پیڈ فار دیٹ. یہ بات بھی درست ہو گئی. لیکن اب میں یہاں ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، میں انہیں بھی یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ 25-30 اور کانسٹیچوئنسیز کا اسی طرح معائنہ کرایا جائے اور نادرا ڈیسیژن کرے. نہیں، نادرا شوڈ بی اے پارٹ آف دیٹ پروسیس. اگر 30-40-50 کانسٹیچوئنسیز اس کی چیکنگ اسی طرح کروانے کے لیے فنگر پرنٹس کے ساتھ آئی ڈی کی چیکنگ، ویریفائبلٹی، اس کی چیکنگ کے لیے بین الاقوامی نیوٹرل کمیشن بننا چاہیے. نادرا میں بھی اسی ملک کے لوگ بیٹھے ہیں. اگر 2 کانسٹیچوئنسیز میں بھلائی کر دی ہے، ممکن ہے اچھا امیج بنانے کے لیے ہی کر دی ہو، تاکہ 2 کانسٹیچوئنسیز کے نتائج پہ خوش ہو کر آپ انہی کو سونپ دیں کہ 30-40 آپ بھی کر دیں، اور وہ آپ کو پھر سفید پرچہ لکھ کے ویریفائی کر کے دے دیں گے. نہیں، there should be an independent international neutral commission to verify this election, validity of this election. اس کے اندر نادرا بھی حصہ ہو.
اور ملک کے اندر پھر غیر جانبدار افراد اور تمام سیاسی پارٹیوں کے نامزد کردہ فرد بھی شامل ہوں، آنکھوں سے دیکھیں، اور بین الاقوامی این جی اوز کے لوگ بھی ہوں. ہم بین الاقوامی، میرا مطالبہ ہے کہ بین الاقوامی نیوٹرل کمیشن ہو جو 40 سے 50 کانسٹیچوئنسیز ملک کے چاروں صوبوں کی چوز کر کے ایم این ایز ایم پی ایس کی ان کو ویریفائی کرے تاکہ الیکشن کی اصل حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھ جائے. یہ میں نے کریکٹ کرنا تھا اس مطالبے کو کہ مطالبہ یہ ہونا چاہیے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دو حصے تھے. تیسرا بصورت میں اس بات کا قائل ہوں کہ ایک حصہ لوگوں کے ووٹوں کا بھی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں نے سرے سے ووٹ کوئی بات نہیں.